تخلیق انسان کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ابو البشر، یہ سب کے بابا ہیں آدم علیہ السلام، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات کی تصریحات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے. نمبر 1، تراب یعنی مٹی یا خاک. ٹھیک ہے، کیا؟ مٹی یا خاک. کمثل آدم خلقہ من تراب، مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا. سورۃ آل عمران میں کیا بتایا؟ مٹی یا تراب، ابھی جو میں نے آیت پڑھی. نمبر 2 جب ہم دیکھیں تو نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے 3، یعنی گاڑا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا. ابھی میں نے پوری سمرائز کی نا آپ لوگوں کو. یعنی گاڑا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. ٹھیک ہے. نمبر 3 میں ہے تین لازب، یعنی لیس دار گارا، یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کی باعث لیس پیدا ہو جائے. تو اس کو سورۃ الصافات میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لازبی، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا. صافات آیت 11. اور پھر چوتھا طریقہ کیسا؟ ہمائن مسنون، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے. بلقت اس چیز کو سورۃ الحجر 26 جو ہمارا آج کا سبق ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 5، سلسال من حمیم مسنون کالفخار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جو ہماری آج کی آیت 26 ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ چھٹا پوائنٹ ہے، فرماتے بشر جو مٹی کی اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، بی بی حوا پیدا کی. انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. ٹھیک ہے. بشر جو مٹی کی اس آخری صورت میں بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح کو کی، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور جس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا. پھر ہم جو ہے 7ویں چیز دیکھتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے سط سے چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقام پر نطفے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 7 میں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے. سورۃ السجدہ آیت 7. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا. تو یہ سارے مراحل ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو البشر ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اتنی اسٹیجز سے گزارا گیا. تو اور اس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی آگے چلتی رہی اور چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. تو اب ہم سوال دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب چلیں اب ہم سوال